اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم دین کے ایک اہم فریضے کے متعلق گفتگو کریں گے۔ وہ دین کا اہم فریضہ کہ جس میں عام طور پہ ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں یا ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہیں اس فرض کی ادائیگی میں۔ وہ دین کا فریضہ کون سا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے متعلق کچھ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ نمبر 2، زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ نمبر 3، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ نمبر 4، زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے؟ اور نمبر 5، زکوٰۃ کب فرض ہے؟ اور نمبر 6، زکوٰۃ کس کس کو دینی چاہیے، یا یوں سمجھیں کہ زکوٰۃ کس کس پر لگتی ہے۔ یہ مختصر طور پہ 6 چیزیں بیان کی ہیں۔ اب ہم نمبر وائز ہر ایک کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے۔ زکوٰۃ کی اہمیت، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 73 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری اور مسلم کی روایت میں منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ اور رمضان المبارک کے روزے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں میں تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ در حقیقت ہم لوگ، ہمارا جسم، ہماری جان، ہمارا مال، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی امانت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہیں، عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا فرمایا ہے، عارضی طور پر ہم اس کے مالک ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ کہ زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس سب کے ہم وارث ہیں اور ان سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ غریبوں پر، مستحقین پر خرچ کرو اس مال سے جو اللہ تعالیٰ کا مال ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ مال تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ وہ لوگ جو ہم نے ان کو مال دیا اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان تینوں آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے یا جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہیں، عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو بھی ہم پر لازم تھا کہ ہم سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ میں سے 2,500 یعنی 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا۔ زکوٰۃ کس کس پر فرض ہے؟ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کی تاریخ میں چاندی کا جو نصاب بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی، اس کی رقم ہے 1,60,000
7,350 روپے۔ تو اتنے نصاب کا جو مالک ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے جی کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یاد رکھیے ہماری ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا 4 ایکڑ کا گھر ہے، آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، قابل استعمال ہیں، آپ کی ضرورت کی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ کی قابل استعمال چیز ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ ہے مال تجارت پر۔ آج کے دور میں تجارت کی مختلف اقسام ہیں، ہم مختصر انداز میں ایک ایک قسم کو آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر وہ چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ ان کو کاپی کے اوپر لکھیے اور لکھ کر ان اشیاء کی قیمتیں آپ نوٹ کر لیں، جمع کریں، اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم نے اس میں سے مائنس کرنی ہے، ان اشیاء کو مائنس کر کے باقی جو مال آپ کے پاس بچے گا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس میں سے آپ نے صرف 2 چیزیں نکال دی ہے، ایک ہے کھوٹ اور نمبر 2 نگینہ۔ اگر سونا یا چاندی اس کے اندر کھوٹ ہے یا اس کے اوپر نگینہ لگا ہوا ہے تو نگینہ اور کھوٹ کی قیمتوں کو ہم نے نکال لینا ہے، بقیہ جو سونے یا چاندی کا وزن ہے اس کی قیمت لگا کے ہم اس کی قیمت کو نوٹ کر لیں گے۔ نمبر 2 جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے کیش۔ کیش چاہے آپ کی جیب میں ہو، چاہے آپ کے گھر میں ہے، چاہے آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں ہے یا آپ کے منی اکاؤنٹ میں ہے، جس طرح بھی آپ کے پاس کیش ہے اس کیش کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 3 کرنسی کی موجودہ مالیت کے جو پرائز بانڈ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 4 مستقبل کے منصوبوں جیسے کہ حج، بچوں کی شادی، گھر کے لیے اگر کسی بندے نے رقم جمع کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یاد رکھیے کہ جب تک آپ گھر بنا نہیں لیتے، آپ کے پاس جب تک کیش پڑا ہوا ہے، چاہے وہ آپ نے گھر بنانے کے لیے رکھا ہے، چاہے وہ آپ نے اپنے بچے کی شادی کے لیے رکھا ہے، چاہے وہ آپ نے حج کے لیے رکھا ہوا ہے، جب تک کیش آپ کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 5 تکافل یا انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم، اس کو بھی آپ نوٹ کریں گے۔ اگر آپ نے تکافل میں یا انشورنس پالیسی میں رقم جمع کروائی ہوئی ہے اس کو بھی نوٹ کریں گے اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ نمبر 6 وہ قرض جو آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے اور واپسی کی امید ہے تو اس قرض کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ نمبر 7 کمیٹی جو آپ نے ڈالی ہوئی ہے اور وہ ابھی تک آپ کو ملی نہیں تو اس کی جتنی بھی انسٹالمنٹ جا چکی ہیں 2 4 5 10 جتنی بھی اس کی قسطیں آپ نے ادا کر دی ہیں ان قسطوں کو جمع کر کے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، وہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ نمبر 8 کسی بھی چیز کے لیے ایڈوانس میں جمع کروائی گئی رقم یعنی بکنگ کے لیے جمع کروائی گئی رقم جب تک کہ وہ چیز آپ کو مل نہیں جاتی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اس معاشرے میں بعض دفعہ گاڑیوں کے لیے ایڈوانس بکنگ کے طور پر رقم جمع کروا دی جاتی ہے، تو جب تک وہ گاڑی آپ کو مل نہیں گئی اور آپ نے رقم دی ہوئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 9 شیئرز اور سیونگ سرٹیفکیٹس کے لیے جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 10 سرمایہ کاری
یا مزاربت کے لیے دی گئی رقم، اس کو بھی آپ جمع کریں گے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 11، مال تجارت، یعنی آپ کی دکان، فیکٹری، گودام کے اندر ابھی ایسا مال پڑا ہوا ہے جو کہ صحیح حالت میں ہے اور قابل فروخت ہے، اس کی موجودہ قیمت لگائیں گے، وہ قیمت نہیں لگائیں گے جس قیمت پہ آپ نے خریدا تھا۔ وہ ہو سکتا ہے آپ نے مہنگا خریدا ہو یا سستا خریدا ہو، اس قیمت کو نہیں لگائیں گے، موجودہ قیمت، اس قیمت کو جمع کر کے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 12، خام مال، جسے ہم را مٹیریل بھی کہتے ہیں، وہ اگر آپ کے پاس ہے اس کی قیمت، موجودہ قیمت کو جمع کریں گے اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 13، سیل کرنے کی نیت سے لیے گئے مکان، پلاٹ، دکان یا پلازا، ان اشیاء کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، یعنی ان کی قیمت جمع کی جائے گی اور قیمت جمع کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ مال تجارت کی یہ 13 اقسام تھی جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس میں سے مائنس کریں گے۔ نمبر 1، اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو قرض کی جو رقم آپ نے ادا کرنی ہے اس رقم کو اس قیمت میں سے یا اس رقم میں سے آپ مائنس کر دیں۔ نمبر 2، ادھار لی گئی چیزوں کی رقم۔ ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ تجارت کے اندر ہم لوگ را مٹیریل یا مال تجارت ادھار لے لیتے ہیں کہ اس کو سیل کر کے آپ کو پیسے اس کے واپس کریں گے، تو وہ اشیاء جو آپ نے ادھار لی ہیں، ابھی اس کی رقم ادا نہیں کی، ان اشیاء کو بھی ان میں سے نکال لیں گے۔ نمبر 3، جس رقم کو ہم نے واجب الزکوٰۃ مال میں سے نکالنا ہے وہ ہے بیوی کا حق مہر، کہ اگر ابھی تک بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تو وہ بیوی کا حق مہر ادا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، لہذا اس رقم کو بھی اس اماؤنٹ سے مائنس کر دیں گے۔ نمبر 4، کمیٹی آپ نے پہلے وصول کر لی ہے، اس کی 1-2 انسٹالمنٹ آپ نے دی تھی کہ وہ کمیٹی آپ کو مل گئی، اب بقیہ جو انسٹالمنٹ ہے وہ آپ نے ابھی ادا کرنی ہے، تو جتنی قسطیں یا انسٹالمنٹ آپ نے ادا کرنی ہے وہ بھی آپ اس رقم میں سے مائنس کر لیں گے۔ نمبر 5، ایک ملازم ہے یا زیادہ ملازم ہے، ان کی سیلری جو کہ اس تاریخ تک آپ نے ادا کرنی ہے، تو ان کی سیلریز کو بھی آپ مائنس کر لیں گے اس زکوٰۃ والی رقم سے۔ نمبر 6 ہے ٹیکس، دکان، مکان یا آپ کی فیکٹری وہ آپ نے کرائے پہ لی ہوئی ہے تو اس کا کرایہ بھی مائنس کر لیں گے۔ اسی طریقے سے گھر یا دکان کا بجلی کا، گیس وغیرہ کا جو بل ہے ان کو بھی ہم اس زکوٰۃ کی رقم میں سے مائنس کر لیں گے۔ نمبر 7، ہمارے ہاں عام طور پہ چیزیں انسٹالمنٹ پہ لی جاتی ہیں، جیسا کہ گاڑی، ضروریات زندگی کی اشیاء عام طور پہ لوگ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں، تو جتنی قسطیں یا انسٹالمنٹ رہتی ہیں اس چیز کی جو انسٹالمنٹ پہ لی ہوئی ہے، اس کی جتنی قسطیں یا انسٹالمنٹ رہتی ہیں اس کو بھی ہم مائنس کر لیں گے اس زکوٰۃ کی رقم میں سے۔ نمبر 8، گزشتہ برسوں کی زکوٰۃ جو آپ نے ابھی تک ادا نہیں کی وہ آپ کے ذمے واجب الادا ہے، وہ آپ نے ادا کرنی ہے، اس رقم کو بھی آپ اس زکوٰۃ والی رقم سے نکال لیں گے۔ نمبر 9، بچوں کی اسکول کی فیسیں۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو اسکولوں میں بہت زیادہ فیسیں ہیں، تو موجودہ تاریخ تک جس تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے
اس تاریخ تک اگر بچے کی اسکول کی فیس دینے والی ہے تو وہ آپ اسکول کی فیس کو اس زکوٰۃ والی رقم سے مائنس کر لیں گے۔ اب یہ جتنی بھی میں نے آپ کو اقسام بتلائی ہیں یہ سب کی سب قرض کی اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ جن اموال کے اوپر یا مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اس کی ٹوٹل قیمت بنتی ہے 10 لاکھ روپیہ، اور قرض کی جو اقسام ہیں اس کی ٹوٹل قیمت بنتی ہے 5 لاکھ روپیہ۔ تو اب اس 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ ہم لوگ مائنس کر دیں گے، بقیہ جو 5 لاکھ ہے اس کے اوپر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی 12,500 روپیہ۔ اگلی چیز ہے جی زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ تو یاد رکھیے زکوٰۃ کے فرض ہونے میں جو چیز شرط ہے وہ ہے حولان حول، یعنی جب آپ نصاب کے مالک بنے تو نصاب کے مالک بننے کے بعد اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج کی جو تاریخ ہے یہ ہے 25 شعبان المعظم۔ آج کے دن کوئی بندہ صاحب نصاب ہوا تو آج کے دن کے اوپر ہی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر اگلے برس 25 شعبان المعظم کو دیکھیں گے کہ آج کے دن وہ صاحب نصاب تھا، اگلے سال اسی تاریخ کو اگر وہ صاحب نصاب رہا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ درمیان کا جو عرصہ گزرا اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اس دوران چاہے اس کے پاس مال کم ہوا یا زیادہ ہوا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ سال بعد بھی اگر وہ بندہ صاحب نصاب تھا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور آخر میں زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، یعنی زکوٰۃ کن کن کو لگتی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ بے شک زکوٰۃ حق ہے مسکینوں کا، فقیروں کا، والعاملین علیہا، یعنی زکوٰۃ کے کام پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے اکٹھا کرنے پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی لگتی ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلوب کے لیے، وفی الرقاب، اور قیدیوں کو، والغارمین، اور قرض داروں کے لیے، یعنی جو بندہ قرض دار ہے اس کے قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہے، وابن السبیل، اور مسافر۔ ان میں سے والمؤلفۃ قلوب، تالیف قلوب کے لیے، یعنی شروع اسلام میں جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کو مستحق قرار دیا گیا تھا زکوٰۃ کا۔ اس کے بعد یہ تالیف قلوب والا حکم منسوخ ہو گیا، باقی تمام کے تمام مستحقین ابھی تک برقرار ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں دیکھیے کہ جو مستحق ہے اس کو آپ زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں ہے کہ دے کر بتائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، نہیں، صرف تملیک شرط ہے، مالک بنانا ضروری ہے۔ اس کو آپ گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ تحفے کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں، اس کو آپ عیدی کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی نام آپ چینج کر دیں، لیکن سب سے زیادہ مستحق وہ غریب، مسکین، یتیم ہے جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد دیگر لوگ ہیں، آپ کے محلے والے، آپ کے شہر والے، پھر آپ کے ملک والے، اور ان تمام مستحقین میں سے ایک سب سے پرفیکٹ جو مستحق ہیں وہ ہے مدارس کے طلباء۔ ان کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ ڈبل ٹرپل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو وفی سبیل اللہ کا جو لفظ آیا اس کے وہ مستحق ہیں، اور نمبر 2 آپ کا دیا ہوا مال، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات، یہ اشاعت قرآن میں خرچ ہوگا۔ باقی خوش دلی سے آپ لوگ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے آپ کا مال پاک ہوگا اور معاشرے کے اندر معاشی استحکام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہتے ہیں سنتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اے ماہ عرب، اے ماہ
شان